کربلا کے میدان میں پوری تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب کے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بھائی ان نیزے پہ سر اور پھر لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، مگر پھر بھی نبی کی اس نواسی کی نماز کوئی قضا نہیں لکھی، کہیں قضا میں نہیں لکھی ہے کہ کسی ایک ٹائم کی بھی کربلا والوں کی نماز قضا ہوئی ہوں۔ وہ بھوکی بھی تھے، وہ پیاسے بھی تھے۔ پھر جب وہ چلیں تو ان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا۔ دوپٹہ کھینچا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے میرے نانا، میں وہی زینب ہوں، جب پیدا ہوئی تھی تو آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پہ گر رہے تھے، تو میری والدہ نے پوچھا تھا، اے میرے ابا، آپ زینب کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے، میں اس وجہ سے مجھے آج ختیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ او میرے بھائیوں، سیدہ زینب پھر عرض کرتی ہیں، میرے نانا، میں نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب دوپٹہ چھین لیا تو میرے پاس بال ہیں، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہے۔ اے میرے نانا مجھے اور پھر حضور مولا علی کی طرف چہرہ کیا، نجف اشرف کی طرف، اے میرے ابا، میں وہی زینب ہوں جب میں مکے میں، کوفے میں اور کربلا میں نکلتی تھی، جب تو آپ فرماتے تھے، اے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج میرے والد میرے سر پہ سے دوپٹہ چھن گیا۔ اے میرے ابا علی، آج اپنی زینب کو آپ معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے اونٹ پر، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میری پھوپھی قید خانے میں ہیں پھر بھی نماز پڑھ رہی ہے، میری پھوپھی چلتے ہوئے اونٹ پہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، اے میری پھوپھی، بچے آپ کے شہید ہوئے پھر بھی آپ کی نماز نہیں چھوٹی، آپ بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، ایک وقت کی نماز، یہ سجدہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگی، اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس فاطمہ سے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، میری جب شادی ہوئی تو میرے گھر میں میری بیوی آئی، میں بھی اپنے کمرے میں گیا، مگر میں نے جب فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا، تو وہ اٹھی اور اٹھ کے بولی، آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا، اس وجہ سے لڑکیاں جب، اور سیدوں کو تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی نے سیدھے ہاتھ پہ آ کے آپ کی گالی دی، آپ کی ماں کو پڑتی تھی، آپ نے ادھر منہ کر لیا، اس نے پھر ادھر سے گالی دی، آپ نے سیدھے منہ کر لیا، اس نے سامنے سے آپ کا گریبان پکڑا مقام ابراہیم کے پاس اور بولا، میں آپ کو گالی دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا، آپ مجھے گالی دے رہے ہو، میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا کوئی امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے، تو میں کعبے میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے نانا کی امتی کو بخش دے، اس کی گناہ کو معاف کر دے، یہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسے معاف کر دینا مالک۔ وہ آگے بڑھ کے بولا، ذرا میرا ہاتھ آگے دو اور مجھے ایک بار کلمہ اور پڑھا کہ میرا ایمان درست کرو۔ مجھے لوگوں نے بتایا تھا آپ علی کی اولاد ہو، نبی کی نہیں ہو، میں خارجی تھا، مگر آج سے میں گواہی دیتا ہوں کہ جو اخلاق تمہارے اندر ہیں یا تو نبی کے اندر ہوتے ہیں، نبیوں کی اولاد کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک سیدزادہ پیدا ہوا دلی میں، اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا کہ آپ اجازت دو تو میں اپنے بیٹے کو نمازی بنانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ترکیب اس نے بتا دی، تو اس نے یہی کہا کہ بچہ جب پڑھ کے آتا تو ماں کہتی بیٹے 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ تجھے کھانا دے گا، تو 2 رکعت نماز پڑھتا، اندر ماں روٹی بنا کے پہلے رکھ دیتی، یہ جا کے روٹی کھا لیتا، یہی حال چلتا رہا۔ ایک دن ماں کہیں دور چلی گئی اور یہ ماں وقت پہ پہنچ نہ پائی، تو اس کو یاد آیا کہ میرا بیٹا آیا ہوگا، تو رونے لگی، مالک میں جھوٹ بولی ہوں، میں تجھ سے اعتراف کرتی ہوں میں نے گناہ کیا ہے، مگر توبہ کرتی ہوں، مگر میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹنے پائے، آج اگر وہ آئے اور نماز پڑھے اور روٹی نہ پائے گا مالک تو پھر اس کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، مالک میرے اس کمزور ماں کی لاج رکھنا، میری جو خطائیں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے، مگر میرے بیٹے کے یقین کو میرے مالک سلامت رکھ۔ وہ بچہ جب ماں گھر آئی تو بچہ سو رہا تھا، اس نے جلدی جلدی روٹی بنائی، پھر بچے سے کہا بیٹے اٹھو چلو کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا تو بیٹا بولا، اماں مجھے سونے دے، میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے جیسی روٹی آج مجھے ملی ہے ایسی روٹی اماں مجھے کبھی نہیں کھانے ملی، جتنا مزہ آج آیا اتنا کبھی نہیں آیا۔ ماں آگے بڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میاں روٹی کو کہتے ہیں فارسی میں کاکی۔ بچہ جب بڑا ہوا اس بچے کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی۔
کی معین الدین چشتی کا وہ پہلا خلیفہ تھا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ کسی مولوی کی جھوٹی کرامتیں لکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ کوشش کرتے ہیں۔ اے بھائی ہٹ جاؤ، تم یہ کیا لے کے آ رہے ہو بھائی؟ آپ نہ لگاؤ اس کو، ہٹ جاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ بیٹھ جاؤ، آپ ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے لوگ اسی وجہ سے شادیاں کرتے تھے نا، تو پھر نانی تک چیک کرتے تھے۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگ ختم کر دوں، جلدی بولو۔ نانی تک چیک کرتے تھے، اب تو نہیں کرتے نانی تک چیک۔ وہ یہ کہتے تھے بھئی نانی شریف ہوگی تو اس کی بیٹی بھی شریف، اور بیٹی شریف تو نمازی شریف۔ اب تو بس پیسہ شریف ہونا چاہیے، جیسی نوٹ شریف آپ کے پاس ہے پھر آپ بالکل شریف ہیں۔ مالداروں کے عیب بھی لوگوں کو ہنر لگنے لگتے ہیں۔ بیٹیاں مالدار کی آرام سے شادیاں ہوئی جا رہی ہیں، غریبوں کی بیٹیاں بیچاریاں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، وہ بالکل پھوڑ لڑکی، کچھ نہیں جانتی، پھوڑ ہے بالکل، مگر رشتے خوب آ رہے ہیں۔ وہ غریب کی لڑکی سب کچھ جانتی ہے مگر اس کے رشتے نہیں ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کے رشتے نہیں آتے، کوئی دعا کر دو۔ اب اسے کون بتائے کہ تو غریب ہے اس وجہ سے رشتے نہیں آتے؟ غریب باپ رات کو سو نہیں پاتا۔ ہماری بڑی مجھے اس میں محبت میں منافقت لگتی ہے۔ میں محبت کا اس کا قائل ہوں کہ لوگ فلسطین کے لیے تو روتے ہیں مگر وہ اپنے بچوں کے لیے شادیوں میں آسانی نہیں کرتے، غریبوں کے یہاں سے رشتے نہیں کرتے، غریبوں کے یہاں سے شادیاں نہیں کرتے۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکا بغیر کسی اس چیز کے شادی کرے، یعنی بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی رواج کے، تو میں سید ہوں مگر پھر بھی اس کا ہاتھ اس محفل میں چومنے کے لیے تیار ہوں جو یہ اعلان کرے کہ میں شادی جب کروں گا تو بغیر جہیز کے، بغیر کسی رسم کے بالکل عام شادی کروں گا۔ اس وجہ سے کہ شادیوں کی نکاح کو عام کرو، یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے کیوں تو وہ یہ کہہ دے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہ کون سا شعر؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تو پہلے لوگ دیکھتے تھے نانی، نانی شریف ہے تو بیٹی۔ اسلام بھی کہتا ہے بالکل نانی کو دیکھو۔ اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکے کی خدیجہ کو دیکھو، اور اگر تم کو جو ہے ماں دیکھنی ہے تو پھر مدینہ شریف کی سیدہ فاطمہ کو دیکھو، اور اگر بے نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ دیکھو مسلمانوں میں دو طرح کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے ایک 10 سال پہلے ایک صاحب سے کہا تھا کہ بھئی آپ کی بیٹی یہ جینز کا لباس پہن رہی ہے، اس کو سمجھائیے یہ حرام ہے۔ میں کہا یار میری بیٹی کی 10 سال عمر ہے اور آپ ایسی بات کرتے ہیں مجھ سے، آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مگر ناراض ہونے کے بعد 12 سال گزر گئے۔ اچھا آج بھی عورتوں کا یہ خیال ہے، کچھ عورتوں نے یہ پروپیگنڈا اپنے دماغ میں بسایا، کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے۔ پردہ کہے کا ہے؟ جلدی بتاؤ، اب بتاؤ کوئی دل پہ عاشق ہوا ہے آج تک؟ کسی نے کہا میں دل پہ عاشق ہو گیا؟ جو بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا کوئی عاشق، کوئی رب رخسار کا عاشق، کوئی جو ہے نا وہ پیشانی کا عاشق، تو کوئی ایسے عاشق ہوتا ہے۔ وہ تو نہیں کہتا کوئی کہ یہ کہاں سے جہالت نکال لی عورتوں نے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی بھروسہ ہے اور ٹرسٹ ہے مجھے اپنی بیٹی پر۔ اچھا امی عائشہ فرماتی ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے تو جب میں صحابہ کی سواریاں آگے چلی جاتی تھی تو حضور فرماتے تھے چہرہ کھول لو عائشہ، تو میں چہرہ کھول لیتی تھی، اور جب قریب آتی تھی سواریاں تو کہتے تھے، فرماتے تھے چہرہ ڈھک لو، تو میں ڈھک لیا کرتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضور کی بیوی زیادہ بھروسے کے لائق ہے قرآن میں، جس کا بھروسہ ذکریہ، جس کا قرآن میں فضیلت بیان ہوئی، جس کی پاکی کا ذکر سورہ نور میں موجود ہے، وہ امی عائشہ زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا آپ کی اور ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ بھروسے کے لائق ہیں؟ حضور کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا آپ کی اور میری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کی تصویریں یا اپنی بیوی کو سامنے لے کے آنا یہ جہالت ہے، اس کے ہاتھ سے چائے پلانا، اس کو گھر میں گھساڑ لینا یہ جہالت ہے۔ پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کا نتیجہ قتل ہے، اس کا نتیجہ بدتمیزیاں ہیں، اس کا نتیجہ خاندانوں کی بربادی ہے، اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ شریعت کی حدود میں جب تک رہے گا بندہ بالکل آسانی
حکمرانی میں رہے گا، اس کا دبدبہ رہے گا، شریعت سے جو بھی آگے جائے گا اسے کوئی نہ بچا پایا ہے نہ اسے کوئی بچا پائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، میں نے اس سے کہا تھا 10 سال پہلے، اس کے بعد 12 سال کے بعد میں نے لوگوں نے بتایا کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہے اور اپنی اسی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری عزت بچا لے، وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، میری بیٹی اس کو بچا لے، میری بیٹی میری عزت کو بچا۔ ٹوپی سامنے رکھ رہا ہے مگر بیٹی نہیں۔ بیٹی کہہ رہی میں بڑی گندگی میں چلی گئی، ابا تو نے وقت کم دیا، مجھے دیر کر دی آنے میں۔ 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمانوں کی، اس سے بھی زیادہ 10 لاکھ سے بھی اوپر غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی، اور ہم اپنے گھر کی باری کے انتظار میں کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ 10 لاکھ۔ ایک مسلمان کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں، اور جب وہ یہ بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے، جب میں نے بھی اس حدیث کو پہلی بار سنا تو میرے بھی دل پہ بڑا اثر ہوا، آپ سنیں گے تو آپ کے بھی دل پہ ضرور اثر ہوگا۔ ایک مسلمان کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے سرکار کے مبارک سرکار کے اتنی پتھر مارے گئے، اور میں آگے کھڑا ہوا تو میں لہو لہان ہو کے نیچے گر گیا، پھر حضور جب بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے حضور کے پتھر مارتے تھے، حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، حضور بالکل لہو لہان ہوئے، تو میں زید بن حارثہ کہتے ہیں میں عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں تھا، وہیں پہ باغ تھا، میں اس حضور کو لے کے گیا، اس نے اپنے غلام سے کہا جا یہ ان کو کھلا دے یہ انگور، وہ انگور لے کے آیا، حضور نے انگور منہ میں رکھے، بسم اللہ شریف پڑھ کے سرکار نے اس کو تناول کیا، کہا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نینوا کا۔ فرمایا جہاں کی یونس ہیں؟ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں پورا جسم لہو لہان، پنڈلیاں پھٹی ہوئی، اور آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھری ہوئی، مگر جیسے ہی اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میرے حضور مسکرانے لگے، میرے سرکار مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کوئی نوجوان اگر نماز شروع کرے گا تو اس کا باپ اگر اس سے نہ راضی ہو کوئی بات نہیں، مگر حضور مسکرانے لگیں گے۔ جب کوئی یہ کہتا تھا نا پہلے کہ بھئی یہ کوئی شاعری ہے کہ تجھے نیند نہیں آتی تو مجھے بھی نیند نہیں آتی، تجھے چین نہیں ہے تو مجھے بھی چین نہیں ہے، یہ ایک شاعری ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ مگر جب اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، فرماتے ہیں امتی کے پاؤں میں کانٹا جب لگتا ہے تو تکلیف حضور کو ہوتی ہے، امتی جب پریشان ہوتا ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم جب نیکی کرتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، دیکھو دنیا میں کوئی دنیا چھوٹی ہے، میری بہنوں کو بتاؤ مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ ایک لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں، قرآن پڑھتے پڑھتے، تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ نیچے جب چھڑک گیا تو اس کی والدہ نے آ کر کے پہلا کام یہی کیا کہ سر پہ اس کے دوپٹہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا کام ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کے سروں پہ بچپن میں ہی دوپٹہ رکھ دیں، بہت بچپن میں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، ایک تو پردہ کرے گی نہیں، شادی میں بھی جائے گی، یہاں تک کہ موت میں جائے گی، پھر بھی لائٹ میک اپ کر کے جائے گی، اور وہ بھی فٹنگ کا لباس پہن کے جائے گی۔ بالکل عورتوں کے کپڑے آج کل حضور فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی ان کے جسم پہ ٹائٹ لباس ہوں گے جس سے ان کا جسم ظاہر ہوگا، اور اس کو فرمایا یہ کپڑے پہننے کے باوجود ایسے ہے جیسے کپڑے نہ پہننا۔ آدھی آستین کے کپڑے، یعنی عورت کے لیے آدھی آستین کے کپڑا، ایک میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنا ہاتھ کھول کے وضو کر رہی ہے اور غیر محرم اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے۔ اگر اس کو مجبوری ہے کہ کرے گی تو دیکھ لے گا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے، یعنی تیمم سے نماز پڑھے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وضو کرتے میں بھی تیری کلائی کو کوئی دیکھے، اور تو نے اپنی یہاں تک کی آستین کھول دی، کل کیا جواب دے گی قیامت کے دن کہ
مرد جب نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لے کے آتا ہے اور کہتا اللہ اکبر، اور عورت کی نماز بس یہاں اللہ اکبر، بس یہاں ہاتھ اٹھائے اور اس نے باندھ لیا۔ اب نماز ایک ہی رب کی ہے مگر طریقہ الگ الگ یوں ہے کہ عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے عورت کی نماز الگ کر دی اور مرد کی نماز الگ کر دی کہ جب مرد نماز پڑھے گا سجدے میں جائے گا تو کھل کے نماز کھل کے سجدہ کرے گا، پھیل کے سجدہ کرے گا۔ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ جب عورت جائے گی صفا مروا دوڑنے تو وہ دوڑے گی نہیں بلکہ وہ چلے گی، اس کا مرد دوڑے گا۔ جب وہ کہے گی ہاجرہ تو دوڑی تھی مجھے بھی تو دوڑنے دو، جب خاتون ابراہیم دوڑ رہی ہے تو آپ اپنی خاتون کو کیوں نہیں دوڑنے دیتے؟ تو وہ اس سے یہ کہے گا وہ دوڑی تھی تو اکیلی تھی، تو دوڑے گی تو تیری بے پردگی ہو جائے گی۔ اللہ نے عورت کا حج الگ کر دیا، مرد کا حج الگ کر دیا۔ عورت جب نماز پڑھے، جب عورت کا انتقال ہو تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ اللہ عورت کا پردہ ہر حال میں چاہتا ہے مگر عورت اس پردے سے جب نظر انداز کرتی ہے تو اس کو پتا ہو جانا چاہیے کہ 20-25 سال کی زندگی کے بعد پھر ایک موت ہے اور اس موت کے بعد گناہ باقی رہیں گے اور تیرے گناہ باقی رہیں گے اور سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ ایک تو وہ لڑکی ہے جو شادی میں بے پردہ، جو میاں بازار میں بے پردہ، جو مزار پہ بے پردہ، اور دوسری بیٹی وہ ہے، دوسری لڑکی وہ ہے جو میاں پردہ اتاری نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ کالج میں اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتار تبھی ایگزام دے پائے گی، وہ کہتا نہیں میں نہیں اتاروں گی۔ اس نے کہا نہیں تجھے اتارنا پڑے گا۔ اس نے اٹھائے اس کے پیپر کے کاغذ اور اس کے منہ پہ مارے، لے اپنے پاس رکھ، میں کوئی تیرے لیے امتحان کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں، نہ تیری بات ماننے کے لیے راضی ہوئی ہوں، میں تو دنیا میں آمنہ کے لال کی بات ماننے پیدا ہوں۔ آپ تھوڑے سے خاموش ہیں، ہلکا سا بول جائیے، 10-5 منٹ کی اور بات رہ گئی ہے، زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ مدینے میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ ایک 6 سال کی بچی۔ کون؟ سر سے دوپٹہ گرا تو اس کی والدہ نے آ کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، کہا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو کہا اس وجہ سے میری بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ اب بیٹی رونے لگی اور روئی اور روئی۔ سیدہ فاطمہ آگے بڑھی، کہا میری زینب روتی کیوں ہے؟ اب تو سر پہ دوپٹہ ہے۔ کہنے لگی امی جان نانا سے عرض کرنا اس بار اپنی نواسی کو معاف کر دے زینب کو، اگلی بار گردن کٹا دوں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دوں گی۔ کربلا کے میدان میں پوری تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب کے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بھائی ان نیزے پہ سر اور پھر لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، مگر پھر بھی نبی کی اس نواسی کی نماز کوئی قضا نہیں لکھی، کہیں قضا میں نہیں لکھی ہے کہ کسی ایک ٹائم کی بھی کربلا والوں کی نماز قضا ہوئی ہوں۔ وہ بھوکے بھی تھے، وہ پیاسے بھی تھے۔ پھر جب وہ چلیں تو ان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا۔ دوپٹہ کھینچا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں، جب پیدا ہوئی تھی تو آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پہ گر رہے تھے، تو میری والدہ نے پوچھا تھا اے میرے ابا آپ زینب کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے، میں اس وجہ سے مجھے آج ختیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ او میرے بھائیوں، سیدہ زینب پھر عرض کرتی ہیں میرے نانا میں نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا مگر دوپٹہ چھین لیا تو میرے پاس بال ہیں، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہے۔ اے میرے نانا مجھے اور پھر حضور مولا علی کی طرف چہرہ کیا، نجف اشرف کی طرف، اے میرے ابا میں وہی زینب ہوں جب میں مکے میں کوفے میں اور کربلا میں نکلتی تھی، جب تو آپ فرماتے تھے اے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج میرے والد میرے سر پہ سے دوپٹہ چھن گیا، اے میرے ابا علی آج اپنی زینب کو آپ معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے اونٹ پر، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میری پھوپھی قید خانے میں ہیں پھر بھی نماز پڑھ رہی ہے، میری پھوپھی چلتے ہوئے اونٹ پہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے میری پھوپھی بچے آپ کے شہید ہوئے پھر بھی آپ کی نماز نہیں چھوٹی، آپ بھوکی ہیں پیاسی ہیں، ایک وقت کی نماز یہ سجدہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگی اور کس سے سیکھتی؟
اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر! کس فاطمہ سے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میری جب شادی ہوئی تو میرے گھر میں میری بیوی آئی، میں بھی اپنے کمرے میں گیا، مگر میں نے جب فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا، تو وہ اٹھیں اور اٹھ کے بولی آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے لڑکیاں جب دلہن بنتی ہیں ان کے دل میں ایک خواہش رہتی ہے کہ دلہن بنے تو ان کو نئے کپڑے ملیں، اچھے کپڑے پہنے، مگر آپ کے چہرے پہ نہ تو کوئی شکن ہے، نہ آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ ہے، اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہیں، بس آپ کے صبر کو دیکھ کے روتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ اٹھیں، میرا ہاتھ پکڑ کے بولیں آپ اپنا دل تھوڑا نہ کریں میرے سرتاج، میرے ابا نے رخصت فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ تو بالکل اپنا دل کو تھوڑا نہ کرنا، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ حضور اپنی بیٹی سے ملنے کی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بیٹی سے ملنے کے لیے آپ بھی جایا کرو، بہنوں سے بیٹیوں سے ملا کرو۔ اگر دولت خوب چاہتے ہو تو بہنوں پہ لٹاؤ، اگر نہ ملے تو پھر مجھے فون کر کے کہنا تم جھوٹے تھے۔ بہنوں پہ لٹاؤ، ماں کے قدموں میں رکھ دو، دولت زیادہ چاہتے ہو نا ماں کے ہاتھ میں رکھ دو۔ یہ کیا کہ تم مالدار ہو اور تمہاری ماں پیسے کے لیے ترس رہی ہے، یہ کیا کہ تم نہ بیٹیوں کے گھر جاؤ، بہنوں کے گھر جاؤ۔ حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے، آواز دی میری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، اندر آ جاؤں؟ جی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ عمران آئے، انہیں نہ لائیں ابا؟ فاطمہ کیوں نہ؟ ابا انہیں نہ لائیں؟ فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں؟ پھر پوچھا میری بیٹی بتاؤ نا، تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جتنے کپڑے سے وہ دوسرے مرد سے پردہ کر کے ایک جوڑی کپڑے میں پہمد لگ گئے۔ حضور اندر گئے تو چہرہ بالکل پیلا تھا بیٹی کا۔ میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وہ میری بیٹی بتانا کیا ہوا ہے میری لاڈلی کو؟ اللہ کا شکر ہے۔ پھر پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ پھر حضور نے پوچھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے حس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ کئی بار پوچھا تو عرض کرنے لگی میرے ابا اور کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے، بس یہی کمزوری ہے۔ حضور آگے بڑھے، فرمایا میری بیٹی اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھ رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کھانا تول کے کھاتے تھے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے وصال سے پہلے پوچھا اے میرے مرشد، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کے پیر تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں حالانکہ اللہ بے حساب دیتا ہے؟ تو آپ رونے لگے، کچھ میرے راز ہیں مجھے ایسی لے جانے دے نظام۔ محبوب الہی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حضور بتائیں، تو کہتے ہیں وہ رونے لگے، وہ کہنے لگے یار اور کوئی بات نہیں، میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کیا ہے، میرے سرکار نے اپنی عمر میں کتنا کھانا کھایا ہے تو میں حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے تول کے کھانا کھاتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ امت تو حضور کو بالکل بھول گئی۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ اس امت نے تو حضور کو بھلا دیا، میری بہنوں نے بھلا دیا۔ کل قیامت کے دن حضور کی بیٹی عجب، میں نے وصیت کر رکھی ہے، آپ کے سامنے وصیت دوہرا رہا ہوں، میں اگر مر جاؤں اور اگر کوئی فلسطینی لڑکی کا ایک جوتا کوئی لا دے، مجھ پہ احسان کر دے، تو میرے انتقال کے بعد وہ جوتا میرے دفن کے بعد میری اوپر رکھ دو میرے سینے پر، اور پھر مجھے دفن کر دیا جائے اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، ان لڑکیوں کا پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم برقع اوڑھ کے پردہ کر کے سو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو گھروں میں ملبے نکلتے ہیں، ملبوں میں سے ناشیں نکلتی ہیں، ہم یہ سوچ کے رات کو برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب صبح کو لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، کہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ بچے تو ہمارے سارے بھوک سے مر گئے، ہمارے بچے 15,000 بچے مر گئے، ہمارے جوانوں کی لاشوں کو کفن بھی نہ ملے، مگر ہم نے پردہ نہ چھوڑا، ہم پردہ ساتھ لے کے آئے ہیں تاکہ دنیا کس کی ہے،
دنیا مختصر ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے باپ سے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اگر آپ کا والد دنیا میں ہیں تو ان کی قدر کر لو. ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے آپ بیتی. میں فجر کی نماز کے بعد جب بھی اپنے گھر پہ ہوتا ہوں اور ویسے بھی جب نکلتا ہوں تو اپنے والد کے مزار پہ جاتا ہوں، اور جا کے 25 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے. میں جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھ کے نکلتا ہوں. ایک دن گیا تو بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ قول یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا، جس کا باپ نہیں ہو وہ مٹی کو چومے گا یا قبرستان میں جائے گا. تو اس سے پہلے تمہارا باپ ٹھنڈی مٹی بن جائے اور اس ٹھنڈی مٹی سے جا کے تم رو تو جیتے جی اس کے ہاتھ کو چوم لیا کرو. پیروں کو عزت دینے والوں، اس اپنے پیر کو بھی تو عزت دو جس نے بغیر لالچ کے تیرے اوپر پوری جوانی لگا دی. تیرے لیے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ گرمی نہ سردی. ان ہاتھوں سے میں نے اپنی ماں کو بھی قبر میں رکھا ہے، اپنے باپ کو بھی. میں نے کتنی قبروں پہ مٹی ڈالی ہے. میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اگر اللہ توفیق دے گا تو وہ میری قبر پہ مٹی ڈالیں گے. اگر میری موت کسی ایسے حالات میں ہوئی کہ میری قبر بنی، ورنہ ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں جس میں قبر نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کس حال میں مرنا چاہتے ہیں؟ گناہ کرتے کرتے یا پھر آپ مرنا چاہتے ہیں نیکی کرتے کرتے؟ تو نیکی شروع کر دیجئے اگر آپ مرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت آئی، آ کے بولی ایک آدمی کے پاس، مجھے کچھ دے دیں، میرا بچہ بھوکا ہے، میرے بچے رو رہے ہیں. اس نے کہا میں تو تجھے پسند کرتا ہوں اور مجھے ایک رات میں ایک عورت سے زنا بھی کرنا ہوتا ہے، تو رات کو آ جانا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی، مگر جب گئی تو بچے رو رہے تھے. او ماں کچھ لے کے آئی؟ جب کہہ رہی ماں لے کے آئی کچھ، جب بچے نے یہ کہا تو ماں پھر واپس گئی. ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، بولی میرے بچے مر جائیں گے، کچھ دے دے مجھے، میں رات کو آ جاؤں گی، مجبور ہوں، جو تیرا دل چاہے کر لینا. وہ گئی، کھانا پلا پہ سلا کے آ گئی. رات کو اس کے بستر پہ لیٹی ہے، وہ آ رہا ہے شراب نشے میں آگے بڑھتا ہوا، اور ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں. وہ ہاتھ آگے لگانا چاہ رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے. جیسے ہی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسے ہی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے. ایک دم روئی. اس نے ہاتھ لگایا، اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ رات کو جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ یاد دیکھتا ہے، اور آج جب میں تیرے ساتھ زنا کروانے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، میں 1000 گنہگار صحیح مگر میں نے کبھی زنا نہیں کیا. تو گواہ ہے کہ میرے بچے آج اگر بھوکے نہ ہوتے اور میں مجبور ماں نہ ہوتی میرے کریم تو کبھی یہ زنا نہ کرتی. ایسی روئی، نیکوں کے قدم پڑیں تو برکتیں ہوتی ہیں. ایسی روئی کہ وہ زنا کار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولے جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر گیا. واہ رے، وہ سجدے میں گر کے رو رہا ہے. وہ کیا کرنے آیا تھا؟ زنا کرنے، مگر سجدے میں جا کے رو رہا ہے. اور پھر کہلا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی. سو گیا. صبح کو دستک ہوئی دروازے میں، دروازہ کھلا. کون؟ دروازہ کھلا، سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا. موسیٰ میں اس علاقے کا سب سے گندہ انسان ہوں، عزتیں لوٹی ہیں میں نے، پوری عمر گزر گئی عزتیں لوٹتے لوٹتے، مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہاں؟ رات والی بات بتا کے رونے لگا. کہ کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھوں کے آنسو گال تک ڈھلک کے آ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات اپنی کوٹری میں چھپ کے رو رہا تھا نا، تو اس کے آنسو مجھے بڑے پسند آئے ہیں، اس کے آنسوؤں کو میں نے پسند کر لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی تقریر کر رہے تھے کہ شرابی آیا، آ کے بولا اللہ مجھے معاف کر دے گا، شراب پیتا ہوں میں، گناہ بہت کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے اس سے فرمایا اچھا یہ بتا تیری ماں تیرا انتظار کرتی ہے؟ کہا نہیں. تیری بہن کرتی ہے؟ نہیں. سب تھک گئے ہیں، سب رات کو سو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کسی نالی کے قریب پڑا ہوں گا، نہیں جاؤں گا، سب کی زندگی میں نے دوبر کر رکھی ہے، حضور وہ میرا انتظار نہیں کرتے. جنید بغدادی رونے لگے. کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں تیرے ماں باپ تیری بیوی تو تیرا انتظار نہیں کر رہی ہے، مگر تیرا رب تیرے توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے. کیا دنیا داری میں
جوان لڑکے 2 انتقال کریں نا، 2، تو لوگوں نے باپ سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کراؤ گے نا تو پیسہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ پوسٹ مارٹم کرا لیا، باپ گھر میں پڑا ہے، ابھی خبر آئی ہے دفن ہونے سے پہلے لڑکوں نے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے۔ اس دنیا کے چکر میں ہو تم، کس دنیا کے لیے تم نے اپنے رب کو چھوڑا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، واپس پلٹ گیا، توبہ کرو اس رب سے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ہو گئی میری تقریر، نیچے ہاتھ کرو۔ دیکھو جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، جو حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں۔ ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں، باہر۔ ایک صاحب آ گئے، دوسرا کوئی جس کی چھوٹی داڑھی ہو جیسے ان کی بھائی جان کی داڑھی پوری ایک مٹھی رکھانے والا، کوئی دوسرا عاشق رسول ہے آگے سے؟ نوجوان کوئی میرا بھائی جلدی، آپ کی داڑھی ہے، آؤ آپ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، آپ بیٹھو چچا، آپ بیٹھو، آپ کے ہے، آپ کی داڑھی ہے، داڑھی جس کی چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی، ادھر یہاں آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، آنکھوں میں آنسو۔ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے، سنت رسول رکھانے والا، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو میں آپ سے اتنا خوش ہو رہا ہوں تو یہ بتاؤ حضور کتنا خوش ہو رہے ہو؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی ہے تیسرا عاشق رسول حضور کے نام پہ کھڑا ہو؟ ہے کوئی تیسرا؟ یہ دنیا ایسی رکھی رہ جائے گی بھائی۔ کوئی ہے تیسرا عاشق رسول؟ پوری کرو گے داڑھی؟ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا، میں قاسم بھائی بیٹھے تھے، میں دعا کر رہا تھا ان کے لیے کہ اللہ انہیں اٹھا دے، اور یہ اٹھ گئے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے، اور بچے جو قید میں ہیں، وہ جو یہاں سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، انہیں بھی اللہ رہائی عطا۔ چوتھا کوئی عاشق رسول ہے کوئی چوتھا؟ دنیا ایسی رکھی رہ جائے گی۔ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی جب پھانسی پہ چڑھنے لگے نا، تو انگریزوں نے کہا کوئی آخری خواہش کا قلم اور کاغذ لاؤ۔ پڑھا لکھا آدمی تو یہی مانگے نا، قلم اور کاغذ لاؤ۔ آپ نے قلم اور کاغذ منگایا اور یہ لکھا کیا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ چوتھا کوئی عاشق رسول ہو تو ایک شعر اور پڑھ دوں گا، ایک اور آ جائے۔ چوتھا، 4 یار کا ماننے والا۔ سوچ رہا ہے میرا بھائی، سوچنے سے کام نہیں چلتا، دین میں عقل کو کام نہ لگ، دین آ جاؤ، سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، پر رسول اللہ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ایک شعر اور پڑھ دوں گا، اگر ایک آدمی اور آ جائے پنجتن پاک کا ماننے والا، کوئی ایک عاشق اور کھڑا ہو جائے، کوئی حضور کا پنجتن کا ماننے، کوئی ہے دیوانہ پیچھے سے ہمارا بھائی جس کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے تو وہ جوانی تلاش کر رہا ہے، اس سے کہو میرے بھائی اب جوانی نہیں آئے گی، اب موت آئے گی۔ 5واں ہے کوئی عاشق رسول؟ قبر میں جاتے حضور کی سنت ہے یہ۔ کوئی 5واں ہے کوئی؟ نہ زبردستی نہ کرو، کوئی 5واں ہے کوئی آگے پیچھے سے؟ ایک شعر اور سننا چاہتے ہو تو ایک آ جاؤ۔ پر رسول اللہ کا، پڑھو ذرا آواز بڑھاؤ، پر رسول اللہ کا
دین حسن، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کوئی گل، ایک اور آ جائے کوئی پانچواں، چار تو ہو گئے ماشاءاللہ، پانچواں کوئی نوجوان کوئی ہے آگے پیچھے سے میرا بھائی؟ میری تو محنت کامیاب ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، مگر میں سوچ رہا تھا ایک اور آ جائے۔ ابھی میں مدینے میں تھا نا، ابھی 2-3 مہینے پہلے میں مدینے شریف میں تھا، تو ایک آدمی مجھ سے آ کے بولا آپ کا نام یہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے آپ کی تقریر میں سن رہا تھا، گاڑی چلاتے چلاتے آپ نے کہا کون کون داڑھی رکھائے گا، تو میں نے بھی گاڑی چلاتے میں ہاتھ اٹھا دیا۔ بولے یہ دیکھیے میری داڑھی تبھی سے ہے، اور میرا نصیب اتنا اچھا ہے کہ آپ مدینے میں ملیں۔ میں نے کہا نصیب تمہارا تو اچھا ہے ہی، مگر میرا زیادہ اچھا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے مدینے میں پہچانا ہے تو کوئی نہ کوئی قیامت کے دن بھی پہچان کے کام اپنا کرا ہی دے گا۔ لالچ چل رہا ہے۔ کوئی ہے پانچواں عاشق رسول؟ کوئی ہے بھائی آگے پیچھے سے؟ چلو آپ چاروں لوگ کہو انشاءاللہ پوری داڑھی دکھائیں گے ایک مشت۔ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو، بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، وعدہ نہیں، ارادہ کرو آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے سمجھا دیا نا، اگر نمازی رہو گے تو نمازی مرو گے، تو نمازی مرنا چاہتے ہیں ہم لوگ سب؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو انشاءاللہ، میں دعا کروں گا سب نمازی بنیں گے، دونوں ہاتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کے لیے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ سختی سے قائم رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ بھائی یہ ہمارے جو بیچنے والے آئے بھائی، ان سے خرید لینا بھائی۔ بیچتے ہو آپ؟ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آؤ، یہاں آؤ۔ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، ان کا یہ بیٹھو، کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ، بات مانو، کھڑے رہو ایسی۔ نہیں نہیں، باہر ہی خرید لیں گے لوگ، جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں وہ تو خریدیں گے انشاءاللہ۔ نہیں نہیں، ایسے لوگوں کا بھائی ہمارے اچھے انسان ہیں یہ، ایسے لوگوں کی دعائیں لو تو اللہ زندگی بڑھا دیتا ہے، یہ برکت والے لوگ ہیں، محنتی لوگ۔ حضور نے فرمایا جو محنت سے اپنے بچوں کو کھلائے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، بس جو باتیں کہیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو میری غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے معاف کیجیے اور توبہ کر لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔